الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی احترام و حاضرین جشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ سلطان الاولیاء سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ماضی قریب سے یہ اعتراض چل رہا ہے کہ کیا اولیاء کرام کی دوستی، ان کی محبت، ان کی الفت یہ کام آنے والی چیز ہے یا نہیں؟ آج مجھے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنی ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ والوں کی دوستی اور محبت ہی دونوں جہاں میں ہمیں کام آئے گی۔ اپنے عقیدے کی مضبوطی، اپنے ایمان کی پختگی اور اولیاء کرام علیہم الرضوان سے وابستگی، اسے لازم پکڑو، انشاءاللہ ان کی دوستی اور محبت دونوں جہاں میں کافی بھی ہے اور دونوں جہاں میں ہماری کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ دوستی انسان کی فطرت ہے۔ ننھا سا بچہ ہو وہ بھی کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے، جوان ہو وہ بھی کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے، ضعیف ہو وہ بھی کسی نہ کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اب جیسی اس کی فطرت، جیسا اس کا مزاج، جیسی اس کی تمنا، اس کے مطابق وہ دوست کا سلیکشن کرتا ہے۔
اسکول میں پڑھنے والا ایک طالب علم اگر اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا چاہتا ہے اور سنوارنا چاہتا ہے تو کلاس میں 40 بچوں میں وہ ہر بچے کو دوست نہیں بناتا، بلکہ اسے دوست بناتا ہے جو تعلیم کے سلسلے میں اس سے بہتر ہو اور اس کا سپورٹر ہو۔ تجارت کی منڈی میں تجارت کرنے والا انسان ہر تاجر سے اپنی دوستی نہیں قائم کرتا، بلکہ جو کامیاب تاجر ہو اس سے دوستی کرتا ہے تاکہ اس کی دوستی کی بنیاد پر وہ بھی تجارت کی منڈی میں ایک اچھے تاجر کی حیثیت سے کامیاب ہو سکے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے ذہن سے مختلف مثالوں کے ذریعے دوستی کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں اور نیتوں کے حوالے سے غور کر سکتے ہیں۔ دوستی کرنا کوئی بری بات نہیں، دوست بنانا بھی بری بات نہیں۔ اللہ نے بھی دوستی فرمائی، قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، تو حضور کو کیا بنایا؟ حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا۔ خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ خلیل مولا کی مرضی چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی مرضی مولا خود چاہتا ہے۔ تو دوست بنانا کوئی بری بات نہیں۔ میں آج خاص طور پر ینگسٹر سے توجہ کا طالب ہوں۔ ہر کسی کو آج کا نوجوان دوست بناتا ہے، اس سے دوستی کر لو، اس سے دوستی کر لو، چاہے اس کی دوستی سے دنیا کا نقصان ہو، آخرت کا نقصان ہو، آدمی اس کی فکر نہیں کرتا بلکہ دوست بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن مقدس نے جن کی دوستی دونوں جہاں میں کام آئے گی اس کے حوالے سے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا، اور دنیا کے دوستوں کے حوالے سے بھی قرآن مقدس نے واضح لفظوں میں فرما دیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جگری دوست ہوتے ہیں دنیا میں، تمہارے بغیر نہیں جیوں گا، تمہارے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، اور وہ جگری دوست ناراض ہو جائے تو آدمی منانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس جگری دوست کی خوشی میں آدمی خدا کے فرمان کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی بھول جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے جگری دوستوں کی دوستی کی وجہ سے نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کی پاسداری بھی چھوڑ دیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کے وعد و وعید کے تصور سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے کی خاطر ہر وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور سوچتے ہیں یہ میرا دوست ہے، ایک زمانے میں مصیبت میں مجھے کام آیا تھا، آگے بھی مجھے کام آئے گا، لیکن قرآن ان دوستوں کے حوالے سے فرماتا الاخلاء، جگری دوست، یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ان میں سے بعض کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ جگری دوست جو ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے تھے، سائے کی طرح ساتھ چلا کرتے تھے، جن دوستوں کی محبت کی خاطر نمازیں چھوڑی گئی، احکام شرعیہ کو پامال کیا گیا، قرآن کہتا ہے وہی دوست قیامت کے دن تمہارا دشمن بن جائے گا۔ کیسے دشمن بنے گا؟ تو جب رب قدیر جل جلالہ اس بندے کا حساب لے گا تو بندہ کرے گا مولا میں برا نہیں تھا، میرے دوست کی دوستی نے مجھے برا بنا دیا۔ یہ جگری دوست کہے گا میں نماز کا پابند تھا،
اس کی دوستی نے مجھے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. لیکن قرآن کہتا ہے اس میدان محشر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی دوستی رسوا نہیں کرے گی، عزت عطا کر دے گی. جن کی دوستی برباد نہیں کرے گی، آباد کر دے گی. جن کی دوستی جہنم کی راہ پر نہیں، جنت کی راہ پر لگا دے گی. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. لیکن جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اگر تم نے ان سے دوستی کر لی وہ جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں. ان کی دوستی تمہیں کام آئے گی، ان کی محبت تمہیں کام آئے گی، ان کی الفت تمہیں کام آئے گی، ان کی عقیدت تمہیں کام آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، متقین کی تعریف اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو بے پناہ آیات اور احادیث کے ذریعے متقین کے اوصاف کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن چونکہ آج کا یہ عظیم الشان جشن سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے، اس لیے میں آپ کو غوث پاک کے ایک ایسے وصف کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو وصف متقین کے لیے سب سے ضروری ہے، بلکہ ہر مومن کے لیے اس وصف سے متصف ہونا لازم ہے. متقین کی دوستی. اب گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ضمیر کو جگانا چاہوں گا. گلوبلائزیشن کے اس دور کے اندر کیا آج ہمارے نوجوانوں کی فکر میں تبدیلی نہیں پیدا ہو گئی؟ آج کا نوجوان، آج کا ماحول اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے دوستی کرنے کا رہا ہی نہیں. آدمی سوچتا ہے یہ مولانا سے دوستی کریں گے تو کل کہیں گے یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ کرو، وہ کرو. ان کی دوستی کی بنیاد پر انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی ماحول اور جتنی خوشیاں حاصل کرنی نہیں کر سکیں گے. علماء، متقین، پرہیزگاروں کی دوستی کی بنیاد پر ہمیں اپنی خواہشوں کے جنازے نکالنے پڑیں گے، اس لیے ان سے دور رہو. اور قرآن کہتا ہے ان سے قریب رہو. قرآن کہتا ہے ان سے قریب رہو. اور آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے ان سے قریب رہو گے تو دنیا کی ساری آرزوؤں کا جنازہ نکل جائے گا. لیکن یاد رکھو اگر تم نے ان کی دوستی اختیار کر لی تو یہ تنہا جنت میں نہیں جائیں گے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث پاک کے حوالے سے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اور دنیا کی بات نہیں کہتے، کہتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ پٹا بتا دے کہ میں کس سے دوستی کر رہا تھا، میں نے کس کی محبت اختیار کی. اس لیے کہ میرا مولا اپنے دوستوں کے عوض کے اندر ان دوستوں کے صدقے میں جنت کا حقدار بنا دے. یا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ نفسی کے اس ماحول میں اللہ کے ولی کس طریقے سے اپنے معتقد کو ماننے والوں کو بخشوائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں بہت دور نہ جاؤ. جملہ مکاتب فکر کے علماء اپنے ادارے کے دستار بندی کے جلسے کے اندر یہ حدیث شریف کوٹ کرتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. ایک حافظ قرآن، جب ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے جن پر جہنم واجب ہے، تو اللہ کے ولی صرف حافظ ہی نہیں ہوتے بلکہ اپنے سر پر رب کی دوستی کا تاج سجائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ حافظ تو 10 کو بخشوا دے لیکن ولی کسی کو نہ بخشوائے. جب سے معاشرے کے اندر ایسا فرقہ پیدا ہوا جس نے ولیوں کی دوستی، ان کی محبت، ان کی عقیدت، حد تو یہ ہے کہ انبیاء کی محبت بھی سینے سے کھرچ کر نکالنے کی کوشش کی، تب سے یہ قوم زوال پذیر ہوئی، یہ قوم تباہ ہوئی، یہ قوم برباد ہوئی. آج بھی اگر سچے دل سے آدمی اللہ کے
متقیوں سے دوستی اختیار کر لے تو ان کی دوستی یہاں بھی کام آئے گی اور محشر میں بھی کام آئے گی. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں غوث اعظم امام التقیٰ، وہ خالی متقی نہیں تھے، وہ خالی متقی نہیں تھے بلکہ متقیوں کے بھی امام تھے، متقیوں کے بھی امام تھے. تقویٰ جن پر ناز کرتا تھا وہ تھے غوث پاک رضی اللہ عنہ، وہ تھے سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ عنہ. تو غوث پاک کی محبت قرآن کی روشنی میں اولیاء کی محبت دونوں جہاں میں کام آئے گی. جب سارے دوست، جگری دوست، دوستی کا دم بھرنے والے، ساتھ میں جینے مرنے کی قسم کھانے والے لوگ جب قیامت میں کام نہیں آئیں گے تو اولیاء کرام کی محبت قیامت میں کام آئے گی. اب اولیاء کرام کے وصف میں اور خاص طور پر سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک وصف جو آج کے دور میں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کا فقدان ہے دور تک، الا ماشاء اللہ کہیں وہ وصف پایا جاتا ہو، کہیں وہ خوبی پائی جاتی ہو. متقین کے حوالے سے آپ سمجھے کہ متقین کون ہیں. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس ہوئے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے سفر معراج کی داستان سنائی تو ابو جہل کو چانس ملا کہ شارٹ پیریڈ میں اتنا لمبا سفر یہ عقل میں آنے والا نہیں. ابو بکر بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ذہین ہیں، اچھے تاجر ہیں. ابو بکر بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے اور ابو بکر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گئے، انہوں نے رشتہ توڑ دیا تو ان کا مشن آگے نہیں بڑھے گا. اور ابو بکر کی دوستی کو حضور سے توڑنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی حضور نے ابو بکر کو داستان سفر نہیں سنائی. ابو جہل نکلا، صدیق اکبر سے ملاقات کیا. ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا دعویٰ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے ابو بکر ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے وہ پل کے جھپکتے آ گیا. کیا ابو بکر یہ ممکن ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. آج کا اگر کوئی شخص ہوتا پوچھا جاتا تو کہتے ہیں کیسے پاگل پن جیسی بات کرتے ہو. لیکن صدیق اکبر نے مزاج دیا ہر کسی کی بات پر فوراً جواب نہ دو، اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرو. تو صدیق اکبر نے جواب دینے کی بجائے ارشاد فرمایا ابو جہل یہ تو بتا یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اسی موقع پہ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر یہ دعویٰ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. صدیق اکبر نے سنا، بے ساختہ پکار اٹھے ابو جہل یہ تو کیا ہے؟ اس سے بڑی بات بھی میرے آقا فرما دے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سچ فرمایا. آیت کریمہ نازل والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سب سے اہم صفت جو تقویٰ کے لیے فرمائی گئی کہ اللہ کے رسول جو لائے وہ سچ لائے اور ان کی جنہوں نے تصدیق کی وہ بھی سچے ہیں. اور قرآن کہتا ہے یہی متقین ہیں، یہی پرہیزگار ہیں. پتہ یہ چلا کہ پرہیزگاری کا تعلق صداقت سے ہے. اگر
آدمی متقی بن ہی نہیں پریشانی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلا سفر حصول علم کے لیے سیدنا غوث پاک فرما رہے تھے تو ماں نے کوئی دوسری نصیحت کی ہی نہیں، ایک ہی نصیحت تو کی۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ چاند کے سلسلے میں بڑا اختلاف تھا کہ رمضان کا چاند ہوا ہے یا نہیں، اور پھر سادات کرام کے گھر سے یہ اطلاع آئی کہ ننھے عبد القادر نے آج صبح صادق سے دودھ نہیں پیا، اس لیے جو ہے رمضان کا چاند ہو چکا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، تھوڑی سی توجہ شان اولیاء کی طرف آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ چھوٹے تھے نا، ماں کی گود میں تھے، چاند دیکھنے گئے تھے کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ؟ بڑے بڑے نوجوان تھے، ضعیف بھی تھے، ٹک ٹکی باندھ کے چاند کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو چاند نظر نہیں آیا۔ اور وہ غوث پاک جو ماں کی گود میں ہے، کہیں چاند دیکھنے نہیں گئے، کہیں چاند دیکھنے نہیں گئے، بلکہ میں یہ کہوں تو بھی بے جان ہوگا کہ نہ سورج دیکھنے کے لیے وہ گئے، اس لیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہ ماں کا دودھ پی لیتے اور صبح صادق ہوتی دودھ چھوڑ دیتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث پاک کو یہ کیسے پتا چلتا کہ چاند جو ہے ہو چکا ہے، اور یہ کیسے پتا چلتا کہ صبح صادق ہو چکی ہے، یہ کیسے پتا چلتا کہ سورج غروب ہو چکا ہے؟ گویا رب اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے دوستوں کو معمولی نہ سمجھو، تم آنکھ جو سر کی ہے اس سے چاند دیکھا کرتے ہو، اور میرے ولی اپنے دل سے چاند کو بھی دیکھ لیتے، سورج کو بھی دیکھ لیتے۔ جو مائکروسکوپ سے دیکھے اسے چاند نظر نہیں آتا، اور شکم ماں کی گود میں رہ کر غوث پاک چاند بھی دیکھ رہے ہیں، سورج بھی دیکھ رہے ہیں۔ پتا یہ چلا ولی کو معمولی نہ سمجھو، اور یہاں یہ بات اچھی طرح سے سمجھو، جس طرح سے نبی کا سلیکشن ہوتا ہے، نبی رب کا انتخاب ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے ولی بھی رب کا انتخاب ہوتے ہیں۔ تو صداقت یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ سچائی، سچ بولنا، سچائی کو اختیار کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج معاشرے کے اندر سچائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو دور تک سچائی اور صداقت نظر نہیں آتی، دور تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے جس لقب سے سرکار سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ صادق الوعد الامین، مکے کا بچہ حضور کو سچا کہتا، وعدے کی وفا کرنے والا کہتا، امین کہا کرتا۔ اور آج بھی اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضری کی سعادت نصیب ہو تو سنہری جالیوں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یاد بھی لکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے یار یہ سچ کیا کرے، آج کے دور میں سب چلتا ہے، لیکن نہیں، سچ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنی بڑی خوبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے علیکم بالصدق، تم سچ کو لازم پکڑو، سبحان اللہ، ان الصدق بر، بے شک سچ نیکی ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو نماز، روزہ، حج، زکات، خیرات، صدقات یہی سب جنت میں لے جائیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے حوالے سے فرماتے ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، کہ بے شک سچ نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ سچ بولنے والے کو جنت تک لے جاتی ہے، ساتھ نہیں چھوڑ۔ سچائی سچ بولنے والے کو راستے میں نہیں چھوڑتی بلکہ جنت تک، یہدی الی الجنہ۔ پتہ یہ چلا کہ سچ ہی وہ چیز ہے
کہ جب بندہ اختیار کر لے تو اسے متقی کہا جاتا ہے، اسے پرہیزگار۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سچے تھے، نہ مال کی فکر، نہ تعلیموں کی فکر، نہ طاقتوروں کی فکر، بس ایک ہی چیز ماں کی نصیحت تھی، سچ بولنا، اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے، سچ بولنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ دنیاوی معاملے کے اندر جب جھوٹ نہیں بولتے تو آخرت کے معاملے میں کہاں سے جھوٹ بولیں گے، اس لیے جب وہ دعوت دیتے لوگ ان کی دعوت کو سچی سمجھ کر کے قبول کر لیا کرتے۔ اور صحابہ کتنا احتیاط فرماتے تھے جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو پتہ چلا کہ ایک صاحب کے پاس ایک حدیث مبارکہ ہے جو ان کو بھی معلوم تھی، انہوں نے سوچا چلتا ہوں، چل کر کے اس حدیث کو تصدیق اس کی کروا لوں کہ جو میں نے سنا ہے وہ وہی ہے یا اس میں لفظوں کا کچھ پھیر بدل ہے، گئے تصدیق کرانے کے لیے۔ لیکن 1-2 گھنٹے کے سفر پر نہیں تھے وہ صحابی جن کے پاس یہ حدیث شریف تھی، 1 مہینے کا لمبا سفر تھا، نہ فلائٹ کے ذریعے جانا تھا، نہ ٹرین کے ذریعے، نہ بس کے ذریعے، گھوڑے پر سوار ہو کر 1 مہینے کا طویل۔ اور جب ان کے گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ہے، وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے، دامن میں کچھ بھی نہیں تھا، دامن میں کچھ بھی نہیں، خالی دامن گھوڑے کی طرف پھیلا کر گھوڑے کو بلا رہے تھے۔ اب جو حدیث سننے کے لیے گئے تھے جب جا کر انہوں نے دیکھا کہ دامن میں کچھ بھی نہیں اور ان کو بلا رہے ہیں تو ان سے سنے بغیر نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے سے تھکان نظر آ رہی ہے، درد و غبار آپ کے چہرے اور دامن پر لگے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیوں آئے؟ آپ نے کوئی بات نہیں کی، ابھی سلام دعا ہی ہوئی ہے، کوئی خیر و عافیت نہیں، اور جیسے سرپٹ آئے تھے ویسے ہی دوڑ رہے ہیں آپ۔ فرماتے ہاں میں مقصد بتا دوں کہ میں نے ایک حدیث سننے کا شوق اپنے دل میں پیدا کیا تھا اور اس حدیث سننے کے لیے میں آپ تک حاضر ہوا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ گھوڑے کو بلا رہے ہو، تو دل نے سوچا ایک بے عقل جانور کو جو جھوٹ کہہ سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے مجھے بھی جھوٹ کہے، اس لیے میں نے حدیث سننا پسند نہیں کیا، میں لوٹ رہا ہوں۔ یہ کیفیت تھی ان لوگوں، یہ حال تھا صداقت کے معیار کے سلسلے میں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو سننا پسند نہیں کیا۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلے گا، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا تو چونک جائیں گے۔ ایک صحابی رسول، ان کی نگاہوں کے سامنے سے ایک ایسا شخص گزرا جو شراب میں لت پت تھا، صحابی نے لعنت ان کے اوپر بھیجی کہ معلوم یہ شراب جس کے اندر تم ڈوبے ہوئے ہو، سرکار نے فرمایا لا تلعنوا، تم ان پر لعنت مت بھیجو۔ شرابی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس صحابی سے لعنت بھیجنے کے لیے منع فرمایا، لیکن جب جھوٹ بولنے والے کی بات آئی تو قرآن بھی لعنت بھیجتا ہے اور مصطفیٰ بھی اس پہ اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ سرکار فرماتے ہیں پوچھا گیا کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ خائن ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور آج اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، دیا لے کر کے ڈھونڈو مسلم معاشرے کے اندر سچ بولنے والے کو تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ صداقت ڈھونڈنے سے بھی معاشرے میں اب نہیں ملتی الا ماشاء اللہ۔ میں نہیں کہتا کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اور آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ 2 چیزوں کے لیے، مال کے لیے یا اولاد کے لیے، ہے نا؟ مال کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے یا اولاد کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ بھئی آپ تجارت کرتے ہو تو تجارت میں نفع کے لیے آپ نے جھوٹ کہہ دیا،
مال میں اضافے کے لیے آپ نے جھوٹ کہہ دیا، کسی اور سبب سے آپ نے جھوٹ کہہ دیا، کبھی اولاد کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے جھوٹ کہہ دیا. یاد رکھو جس کے لیے جھوٹ بول رہے ہو وہ قیامت میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. نہ مال آپ کو کام آئے گا، نہ اولاد آپ کو کام آئے گی. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد نفع پہنچائے گی. تو میرے مولا بتا قیامت میں نفع کیا چیز پہنچائے گی؟ تو وہاں بھی میرے کریم نے اسی صداقت کو ہائی لائٹ کیا اور فرمایا یوم ینفع الصادقین الصدق. قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی، یہاں تک کہ ان کو جنت میں لے جائے گی، ان کو جنت میں لے جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچائی بہت بڑا وصف ہے، سچائی بہت بڑا کمال ہے، سچائی بہت بڑی خوبی ہے، سچائی بہت بڑی نعمت ہے. سچ بولنے والے کے ساتھ رہنے کی تاکید پروردگار قرآن مقدس میں فرماتا ہے. اور اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ نبی سے سب سے زیادہ قریب کوئی اور نہیں ہے سچ بولنے والا. نبی سے سب سے زیادہ قریب سچ بولنے والا ہی ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اور قرآن کہتا ہے ہر کسی کے ساتھ نہ بیٹھو، ہر کسی کے ساتھ نہ بیٹھو. اگر بیٹھنا چاہتے ہی ہو تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچ بولنے والے کے ساتھ بیٹھو. اور یہاں الامان الحفیظ، چند ٹکوں کے لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، چند روپیوں کے لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے. اور اس جھوٹ کی وجہ سے کہا گیا کچھ لوگ قرآن پڑھ کر خود پر لعنت بھیجتے. تو پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پڑھ کر خود اپنے اوپر لعنت بھیج؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا جب جھوٹا ہوتا ہے تو آیت خود ہی پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والے. تو غوث پاک کے نام کی عقیدتوں کی مالا جپنا، ان کی محبت کے دم بھرنا اور ان کی یادوں کی محفل سجانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اگر غوث پاک کی یاد کی محفلوں کے انعقاد کے حوالے سے اگر علماء اور مشائخ نے سلسلہ شروع کیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی یاد مناؤ ان کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ. جب تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم چلتے چلو اور ان کا فرمان پیش نظر رکھو. مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید تمہیں خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ میرا رب ہے اور وہ مجھے اتنا چاہتا ہے کہ میں نہ کھاؤں تو وہی خود قسمیں دے دے کر کھلاتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دیوانوں، اے ان کی یادوں کے چراغ کو اپنے سینے میں روشن کرنے والوں، اور اے حضرت مخدوم سمنا کی عقیدت و محبت میں اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنے والوں، حصول دولت کے لیے آج بندہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. لیکن جب ہم حضرت مخدوم سمنا کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دولت پہلے ہی سے تھی، دولت پہلے ہی سے تھی، تخت و تاج پہلے ہی سے موجود تھا. لیکن رب کی محبت و الفت جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اب اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے جانے کے جذبے کے تحت سب کچھ ٹھکرا کر دنیا کو بتا دیا سکون دنیا کے تخت و تاج کے اندر نہیں، اللہ کی دوستی میں موجود ہے، اللہ کی محبت میں موجود ہے، اللہ کی الفت میں موجود ہے، اللہ کی یاد میں موجود ہے، اللہ کی خشیت میں موجود ہے، اللہ کے ذکر میں موجود ہے. آج سکون کی تلاش کے اندر بندہ در بدر بھٹک رہا ہے اور ہزارہ گناہوں کا مرتکب ہو کر سکون کے لیے متلاشی ہے. یاد رکھو
سکون ادھر ادھر بھٹکنے سے نہیں ملے گا. سچائی کو اختیار کرو, اللہ کے رسول کی محبت, اولیاء کی محبت کو دل میں بٹھاؤ, جہاں بھی رہو گے اللہ سکون کی دولت عطا فرمائے. یوں ہی مرتبے نہیں ملا کرتے. آج تو بہت آسان ہو گیا ہے نا, ہاتھ چومو سیدھا جنت مل جائے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا, آج تو ہم سنیوں کا مزاج یہ بن چکا ہے, تو اتنے سستے سے جنت ملتی ہے. تو نہ امام حسین کو اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنے کی ضرورت تھی, نہ حضرت علی اکبر کو اپنی جوانی قربان کرنے کی ضرورت تھی. وہ تو خود سرکار کی آغوش میں پرورش پائے تھے. دستے رسول نے خود ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا, سرکار نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. اپنی زبان مبارک سرکار نے خود امام حسین کو چسائی تھی, اور خود سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب تقریر کے لیے آمادہ نہیں ہو پا رہے تھے اور ڈرتے تھے, تو سرکار نے خود اپنی زبان میں اپنا لعاب دہن آپ کے منہ کے اندر رکھا اور فرمایا عبد القادر واز کہو. اور باوجود اس کے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب اور سرکار کی اتنی عطائیں, ان سب کے ہونے کے باوجود کوئی مجھے بتا دو دے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایک وقت کی نماز قضا کی؟ کیا کوئی یہ بتا دے کہ اتنی بڑی قوت پروردگار نے غوث پاک کو عطا فرمائی تھی کہ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ لوگ آنکھ بند کر کے حضور کو دیکھتے ہیں, وہ کھلی آنکھوں سے میرے سرکار کا دیدار کیا. خطاب فرما رہے تھے آپ بغداد کی جامع مسجد میں, دوران خطاب ایک شخص پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی, اور اسی کیفیت کے اندر آنکھ لگ گئی. اس کی آنکھ لگی, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرماتے فرماتے رک گئے. اس کی طرف دیکھا, منبر سے نیچے اترے اور اس کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. اب مجمع پر ایک عجیب کیفیت, اس لیے کہ جلال غوث پہلے ہی سے مشہور تھا. جلال غوث پہلے ہی سے مشہور تھا. سوچنے لگے لوگ کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جیسے یہاں کھلے گی کوئی نہ کوئی سزا ضرور عطا فرمائیں گے. لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اور اس نے میرے غوث کو دیکھا تو غوث پاک مسکرائے اور دریافت فرماتے کیا دیکھ رہے تھے؟ عرض کرتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار سے مشرف ہو رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا تو آنکھ بند کر کے میرے نانا جان کو دیکھ رہا تھا اور میں آنکھیں کھلی رکھ کر اپنے نانا کا دیدار کر رہا تھا. یہ غوث پاک کی شان تھی, یہ غوث پاک کا مرتبہ تھا, یہ غوث پاک کی کیفیت تھی, یہ مشاہدے کا عالم تھا سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا. اور آپ دیکھیں وہ ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ جس کے لیے جو کہہ دے مولا ان کی دعا کو قبول کر لے. دعا کو کیوں دعا قبول نہ ہو؟ جو پہلے ہی سے منتخب کر لیا گیا ہو دوستی کے لیے, اگر اس کی دعا قبول نہ کی جائے تو کس کی دعا قبول کی جائے؟ ایک شخص جو ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھا, کسی سبب سے کوئی لغزش ہو گئی اور تاج ولایت ان سے چھین لیا گیا. لوگوں کے پاس جا جا کر وہ دعائیں کرواتے ہیں کہ دعا کرو اللہ دوستی کا تاج دوبارہ عطا فرما دے. سب نے دعائیں کی, انفرادی طور پر اجتماعی طور پر, کسی کی دعا باب اجازت سے نہ ٹکرائی. تو کہا گیا جاؤ عبد القادر جیلانی کے پاس, اللہ نے بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے, وہ جس کے لیے لب ہلا دیتے اس کا کام ہو جاتا ہے. گئے سیدنا غوث پاک کے پاس, یا شیخ آپ کی دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہیں اور مولا آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے, اس لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ نے پہلے مجھے دوست بنایا تھا, ایک غلطی ہو گئی, مولا نے دوستی کا تاج چھین لیا ہے. دعا کریں کہ اللہ مجھے دوبارہ دوستی کا تاج عطا فرما دے. غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے, مولا اس بندے کو پھر سے دوستی کا تاج عطا کر دے.
ندا آتی عبد القادر 360 میں دعا کی، اور سب کی دعائیں معلق کے، تیرے اکیلے کی کیسے قبول کروں؟ غوث پاک نے پھر عرض کیا مولا اپنی دوستی کا تاج دوبارہ تو عطا کر دے۔ ندا آتی ہے عبد القادر 360 کی دعا بھی معلق ہے، تیرے اکیلے کی دعا کیسے قبول کروں؟ پھر تیسری مرتبہ غوث پاک نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا دوستی کا تاج عطا فرما دے۔ ندا آتی عبد القادر 360 کی دعا معلق ہے، تیرے اکیلے کی کیسے قبول کروں؟ تو اب غوث پاک کا انداز بندگی کا، محبت کا تبدیل ہوتا ہے اور عرض کرتے ہیں میرے مولا اگر تجھے عبد القادر کی دعا قبول نہیں کرنی تھی تو دعا کی توفیق تو نے کیوں عطا فرمائی؟ ندا آتی ہے عبد القادر جا میں نے تجھے اختیار دے دیا، جسے چاہ ہاتھ پکڑ کے میری بارگاہ کا ولی بنا دے۔ یہ ہے غوث پاک کا مرتبہ، یہ ہے غوث پاک کی الفت، یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رب قدیر جل جلالہ کا خصوصی کرم۔ یاد رکھو اولیاء کرام کی محبت، اولیاء کرام کی دوستی، اولیاء کرام کی الفت، یہ دونوں جہاں میں کام آئے گی۔ اللہ توفیق دے تو ہر مہینے 11ویں کرو، اللہ توفیق دے ہر مہینے 36 کرو، اولیاء سے اپنی وابستگی کو مضبوط کرو، اس لیے کہ ان کی عقیدت و محبت دونوں جہاں کے اندر ہماری کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ کہتے وسیلے سے دعا مانگنے سے کیا فائدہ، ڈائریکٹ مانگو۔ اور میں عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آج کے دور میں شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان وسیلے سے دور بھاگ گئے، اس لیے پتہ نہیں ملتے۔ آج بھی وسیلے کا مسلمان قائل ہو جائے اور مسلمان وسیلے سے دعائیں کرنا شروع کر دے، مولا کامیابی عطا کرے گا۔ ابھی 1.5 ماہ پیشتر امریکہ کے دورے پر ایک خاتون نے وسیلے ہی کے حوالے سے اعتراض کیا کہ یہ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت، جب رب خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، جب رب فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو وسیلے سے دعا کی کیا ضرورت؟ براہ راست خدا سے مانگے۔ جب خدا ہماری پکار کو سنتا ہے تو پھر ہمیں کسی کے وسیلے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا وسیلہ چھوڑنے ہی سے یہ قوم گر گئی۔ میں نے کہا میں آپ کو قرآن شریف کی روشنی میں سمجھاؤں کہ حضور تشریف بھی نہیں لائے تھے، آئے بھی نہیں تھے سرکار، جیسا کہ بلبل باغ مدینہ آنے والے ہیں، آئے گا، یہ سب کہہ رہے تھے، سن رہے تھے آپ، پھر آخر میں کہا نور والا آیا ہے، تو آئے بھی نہیں تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء آنے کے تذکرے کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اہل کتاب کافروں سے جنگ کرنے کے لیے جاتے، کافروں سے جنگ کرنے کے لیے جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ تیرے اس آخری نبی کے صدقے میں ہم کو کافروں پر فتح عطا فرما۔ ابھی سرکار نہیں آئے تھے، سرکار تشریف نہیں لائے تھے، سرکار کی آمد سے پیشتر سرکار کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا کی جاتی تو قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اللہ کافروں پر ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے وسیلے سے اہل کتاب جب دعا کر کے میدان میں اترتے تھے تو مولا ان کو کافروں پر فتح عطا کرتا، اور جب سے ایسی جماعتیں پیدا ہوئی جو وسیلے کی قائل ہی نہیں تو بغیر وسیلے کے دعا کرنے کی وجہ سے کسی میدان کے اندر آج امت مسلمہ کو کامیابی نہیں ملی۔ ہمیں اس عقیدے کی طرف پلٹنا جو عقیدہ 1400 سال پرانا ہے، ہمیں اس عقیدے کو اختیار کرنا ہے اور اسی پر چلنا ہے جو عقیدہ دونوں جہاں میں ہماری کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ امام العابدین بھی تھے،
امام المتقین بھی تھے، والدین کے والدہ کے فرما بردار بھی تھے. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوا چلوں، آپ مجھے بتاؤ مرتبہ غوث پاک کے حوالے سے. ننھے سے بچے تھے، آج بھی بچے جاتے ہیں، مکتب میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں گے جلدی سے بچے بھاگتے جگہ پکڑنے کے لیے، ادھر بیٹھ جائے ادھر بیٹھ جائے، تھوڑا سا دھکا مارتے اور بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. غوث پاک کے پاس کتنا علم تھا. بڑے بڑے لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا تھا، اور وہ چھوٹے سے ماں کی گود میں رہتے ہوئے چاند کو بھی دیکھ لیتے تھے، سورج کو بھی دیکھ لیتے تھے. اتنا علم تھا. لیکن پھر بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ولی، اور کب پتا چلا آپ ولی ہیں، آپ کو پتا کب چلا اور کیسے چلا؟ تو فرماتے ہیں جب سب چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں جاتے پڑھنے کے لیے، تو میں بھی کتاب کو سنبھالتے ہوئے جاتا، تو میں ایک آواز سنتا، کوئی کہنے والا کہتا افسحوا لولی اللہ، اللہ کے دوست کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ کے دوست کے لیے جگہ چھوڑ دو. یہ غیبی آواز سن کر کے مجھے پتا چلا کہ قدرت نے اپنے دوستوں میں مجھے شامل فرما لیا ہے اور میرا انتخاب فرما لیا ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو کھیلنے کا شوق، مجھے بھی ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلوں. اس ارادے سے جیسے ہی میں اپنے قدم کو باہر نکالتا ہوں تو آواز آتی ہے، اے برکت والے بچے، تو کھیلنے کے لیے نہیں، تو میرے لیے، تو کھیلنے کے لیے نہیں میرے لیے ہے، بلکہ وہ لوگ جو مجھ سے دور ہیں میری بارگاہ تک پہنچانے کے لیے تو. تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بہت عرف و اعلیٰ ہے. ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی الفت، یہ دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے. آج کے اس روح پرور اجتماع کے اندر ہمیں یہ ارادہ اور یہ نیت کرنی ہے کہ جو وقت ہمیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ اس وقت کو اختیار کریں گے، اور وہ وقت ہے صداقت، وہ وقت ہے سچائی. اگر اسلام کے فروغ کے سلسلے میں بڑی آرزویں دل کے اندر موجود ہیں تو بغیر صداقت کے ہم اسلام کو دنیا کے انسانوں کے سامنے نہیں پہنچا سکتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سوچیں جب سب کی دوستی قیامت میں کام نہیں آئے گی تو اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی. آج ہم معاشرے کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے، اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے، نیکیوں کی محبت پیدا کرنے کے لیے دوستوں کی تلاش کریں تو ہمیں ایسے دوست شاذ و نادر ہی ملے جو ہمیں ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کر سکے. ہم بحیثیت مسلم ذمہ دار ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر ایسے ساتھی تیار کریں جن کا دل اللہ کی خشیت سے لڑکتا ہو، جن کی زبان پر صداقت ہو. اگر آج ہم نے یہ نہیں کیا تو حالات اتنے خراب ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں اسلام کا رہنا بھی نہایت ہی مشکل نظر آ رہا ہے. اے مسلمانوں، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. گلوبلائزیشن کے اس ماحول کے اندر جب یہ قانون بن چکا ہے کہ جو غالب رہے گا تہذیب اس کی رہے گی، جو غالب رہے گا کلچر اس کا رہے گا، جو غالب رہے گا تعلیم اس کی رہے گی. دنیا کوشش کر رہی ہے اسلام پر غالب ہونے کی. مسلمانوں، ہر نوجوان یہ بیدار ہو کر کے عہد کرے کہ انشاءاللہ العظیم ہم اسلام ہی کے لیے جد و جہد کریں گے. اسلام غالب ہوگا تو گلوبلائزیشن کی اصطلاح کے مطابق جو غالب ہوگا لوگ اس کی تہذیب اختیار کریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ غلبہ اسلام کی بنیاد پر پوری دنیا اسلام کی آغوش میں آ جائے گی. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے. مجھے پتا چلا کسی علاقے سے 20 نوجوان کو ڈرگ کے سلسلے میں پکڑ کے لے جائے. پتا چلا کہ 80% مسلمان پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر مجرم کی حیثیت سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو پرسنٹیج وائز غیروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ. ہم تو مجرموں کو توبہ کرانے آئے تھے. غوث پاک نے کیا ڈاکوؤں کو توبہ نہیں کرائی تھی؟ کیا غوث پاک نے لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا؟ ہم غوث پاک کی عقیدت و محبت کی بات کرنے والے لوگ اگر مجرموں کے راستے پر چلیں تو پھر یہ کیسی عقیدت ہے؟
یہ کیسی محبت ہے؟ نوجوانوں، بڑی ذمہ داری ہے آج کے دور میں، بڑی ذمہ داری ہے. ہر سال آنا ہوتا ہے، اب سال میں 2 بار آنا ہوتا ہے. ساتھی لوگ اپنے حساب سے جتنا ممکن ہے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. بلبل باغ مدینہ نعتیں سناتے ہیں، ہم رسول اعظم کی کچھ باتیں سناتے ہیں، پھر جیسے گئے کچھ حرکت رہتی ہے، پھر سب ٹھنڈا معاملہ. ساتھیوں کی تعداد میں جیسا اضافہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا. ساتھی سوچتے ابھی یہ کام ہے، وہ ہے، یہ مصروفیت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے اچھی مصروفیت کیا ہوگی کہ ہمارا وقت گزرے تو اللہ سے دور ہونے والے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کے اندر گزر جائے. یاد رکھو، نہ بادشاہت اچھی ہے، نہ بہت زیادہ مال و سر اچھا ہے. خود سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، پوری دنیا کی بادشاہت سے تمہارے حق میں میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے. اور ہمارے پاس ایک حدیث شریف آپ کو سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ تشریف فرماتے، ایک کافر کا جنازہ گزرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کا جنازہ ہے، یہ کافر کا جنازہ ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے تو رو رہا. صحابہ عرض کرتے، حضور کافر کے جنازے پر رونا؟ ارشاد فرماتے، کاش اس کافر تک اسلام کی دعوت پہنچ جاتی اور یہ مسلمان ہو جاتا تو آج جہنمی بن کر کے نہ جاتا، جنتی بن کر کے جاتا. کیا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈرگس، شراب، برائیوں کے اندر نہیں دیکھ رہے؟ کیا کبھی ہماری آنکھ میں آنسو آئے؟ کیا کبھی ان کو روکنے کی کوشش ہم نے کی؟ کیا کبھی ان کے لیے ہم نے وقت قربان کیا؟ کیا کبھی جا کر کے ان کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی؟ کیا ان کے پیچھے محنت و مشقت ہم نے کی؟ ہم نے تو یہ سوچا جانے تو اپنا کیا جاتا ہے. نہیں، سرکار کی سنت سے چہرے پہ داڑھی رکھنا یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا ہی نہیں ہے، بلکہ سرکار کی یہ بھی سنت ہے کہ غلط راستے پر اگر کوئی چل رہا ہو تو اس کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے بے چین ہو جاؤ. اگر امت مسلمہ کا ہر فرد اس کے لیے بیدار ہو جائے تو ہماری پہچان یہ بن جائے گی کہ جہاں دیکھو گے ڈرگس سپلائی کرنے والا نہیں، ڈرگس سے روکنے والا نوجوان آپ کو نظر آ جائے گا. بلکہ غیر بھی اپنے علاقوں میں مسلم نوجوانوں کو مکان اور رہنے کے لیے آنے کی دعوت دیں گے کہ تم آ جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے ہماری نسلیں بد کرداریوں سے بچ جائیں. لیکن آج تو ہمارا معاشرہ خود ڈوب رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر جتنے نوجوان ہیں وہ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں، وہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو دعوت کے کام کے لیے وقف کرنے کی کوشش کریں. اپنے اوقات میں سے وقت نکالو اور دعوت دین کے لیے جد و جہد کرو. یہی وہ چیز ہے جو قیامت میں انشاءاللہ العظیم سرکار کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی سے بچا لے گی. رب قدیر جل جلالہ ہم سب کو اپنے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.